سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ نمبر 190۔ ترکوں اور مور قبائل کی طرف سے کمک ملنے پر بیلیساریوس اور اس کے لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب اس نے اپنے حق میں 3 وحشی قبائل سے کام لینے کا عزم کر لیا تھا، پہلے ہن، دوسرے ترک اور تیسرے مور۔ گوت سے لڑائی کا طریقہ اس نے یہ استعمال کیا تھا کہ ہر روز ہن، ترک اور مور دستے شہر سے باہر نکل کر گوت قبائل پر حملہ آور ہوتے، انہیں بے پناہ نقصان پہنچا کر تیزی سے شہر کی طرف لوٹتے۔ جب گوت ان کا تعاقب کرتے ہوئے شہر کے قریب آتی تو شہر کی فصیل کے اوپر سے منجنیقوں کے ذریعے سے پتھروں اور دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش گوتھوں پر کی جاتی۔ اس طریقۂ جنگ سے بیلیساریوس نے گوتھوں کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ روم شہر کا رقبہ چونکہ بہت وسیع تھا، اس لیے گوتھوں کا کیمپ بھی مختلف حصوں میں بکھرا ہوا تھا۔ بیلیساریوس کے تجربے کار سوار ایک چھاؤنی کا رخ کرتے لیکن حملہ دوسری طرف کر دیتے۔ رات کی تاریکی میں مور، ہن اور ترک باہر نکلتے اور جو گوت قریب آتی انہیں خنجر مار کر ختم کر دیتے اور گھوڑوں پر خود قابض ہو جاتے۔ ان حملوں کے علاوہ ہن، ترک اور مور قبائل نے یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا کہ وہ خالی گاڑیاں لے کر میدانی علاقوں کی طرف نکل جاتے۔ گوتھوں کو جب پتہ چلتا تو وہ ان کے تعاقب کے لیے تیار ہوتے۔ اس اثنا میں معلوم ہوتا کہ مور اپنی گاڑیاں لے کر شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ گوتھ جب ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تو پہلی طرح شہر کی فصیل کے اوپر سے ان پر پتھر اور آگ برسائی جاتی۔ اس طرح بیلیساریوس نے گوتھوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس قسم کی جنگ کرتے ہوئے بیلیساریوس نے گوتھوں کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی رسد اور کمک کا سامان فراہم کرنے کے لیے دریائے ٹائبر کے راستے سامان لانے کے لیے بیلیساریوس نے مستول والی چھوٹی چھوٹی کشتیاں تیار کر لی تھیں تاکہ دریائے ٹائبر کے راستے جو رسد اور کمک ملنے کا جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا وہ بحال ہو جائے۔ گوتھوں کی ناکہ بندی ان کشتیوں کو روک نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کشتیوں پر صرف تیر برسا سکتے تھے، جبکہ بیلیساریوس نے تیروں سے بچنے کے لیے کشتیوں کی طرف لکڑی کے تختوں کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس طرح یہ کشتیاں سامان لے کر بحفاظت روم پہنچ جاتی تھیں۔ اسی کشمکش میں گرمی کا موسم ختم ہو گیا اور سرما کی ابتدا ہونے لگی۔ روم شہر کے اندر جو پہلے سے رومن آباد تھی اور جو اب تک گوتھوں کے ماتحت زندگی بسر کرتے آئے تھے، بیلیساریوس کے ساتھ رہتے ہوئے اب تکلیفیں برداشت کرنے کے عادی ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے خود بیلیساریوس سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ گوتھوں سے دست بدست جنگ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل کر حملے کرنے شروع کیے جائیں۔ چنانچہ ان کا ایک وفد بیلیساریوس کے پاس آیا اور اس سے التجا کی کہ گوتھوں سے آخری مقابلہ کر کے فتح حاصل کی جائے۔ بیلیساریوس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس کوئی فتح کا جادو تو نہیں، گوتھوں کے پیادہ سپاہی صرف تیر کمان استعمال کر سکتے ہیں، سواروں کے پاس تلواریں اور برچھیاں ہوتی ہیں، تیر کمان نہیں ہوتے، لہٰذا پیادہ فوج سے سابقہ پڑتا ہے تو ہم ان سے دور رہتے ہیں، سواروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم اتنے فاصلے سے ان پر تیر چلاتے ہیں جہاں ان کی تلواریں اور برچھیاں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ لیکن دست بدست جنگ میں ہمیں نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ شہریوں کا زور جب بڑھا تو آخر بیلیساریوس نے شہر سے نکل کر حملہ کر دیا تھا۔ وہ گوتھوں کے کیمپ کے اندر پہنچ گیا۔ گوتھوں کے بے شمار لشکریوں نے اسے گھیر لیا تھا، تاہم بڑی مشکل سے بیلیساریوس اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اس گھیراؤ سے نکلا اور اس جنگ میں رومنوں کو خاصا نقصان ہوا تھا اور بیلیساریوس بمشکل اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر دوبارہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب موسم خزاں ختم ہوا تو بیلیساریوس نے ہر طرف رسد اور کمک کے لیے اپنے قاصد بھیج دیے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک جرنیل پروکوپیس،
اور اپنی بیوی التونیا کو نیپلز روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے وہ کمک حاصل کر سکیں۔ بیلیساریوس کی بیوی انتونیا نے بڑی جدوجہد کی اور خاصا بڑا لشکر نیپلز سے لے کر وہ روم آ گئی۔ اس سے بیلیساریوس کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ رومن شہنشاہ جسٹینین نے بھی بیلیساریوس کی مدد کے لیے اپنے ایک جرنیل جان کو 1800 سواروں کے ساتھ روم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ جان انتہائی دلیر اور جرأت مند جرنیل تھا اور اسے خونریز جان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ خونریز جان 1800 سواروں کے ساتھ ایڈریاٹک کے ساحل پر اترا اور روما پہنچ گیا۔ اس کے آنے سے بھی بیلیساریوس کو بڑی تقویت ہوئی۔ اب بیلیساریوس نے گوتھوم پر حملہ آور ہونے کا پھر پرانا طریقہ شروع کر دیا تھا۔ وقفے وقفے سے گروہ در گروہ اس کے لشکریوں کے راستے شہر سے نکل کر گوتھوم پر حملہ آور ہوتے، انہیں بے پناہ نقصان پہنچاتے۔ غصے کے عالم میں جب گوتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے شہر کے قریب جاتے تو ان کی پتھروں اور آگ سے خوب توازی کی جاتی۔ اس طرح گوتھوں کا لشکر گھٹ کر کافی کم ہو گیا تھا۔ جنگ جب طول پکڑ گئی تو گوتھ اپنی کامیابی سے بالکل مایوس ہو گئے، لہٰذا انہوں نے صلح کی بات چیت شروع کر دی اور ان کا ایک وفد ایک اطالوی ترجمان کو لے کر بیلیساریوس کے پاس پہنچا اور کہا کہ لڑائی فریقین کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ صلح کی شرطیں طے ہو جائیں۔ انہوں نے بیلیساریوس سے کہا کہ ہم شہنشاہ جسٹینین کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، ہم نے اپنے یہاں رومن قانون ہی جاری رکھا ہوا ہے۔ بیلیساریوس کو چاہیے کہ یہ حقائق شہنشاہ تک پہنچا دے اور جس قدر مال غنیمت اب تک اسے مل چکا ہے اسے کافی جان لے اور اپنا لشکر لے کر واپس چلا جائے۔ اس پر بیلیساریوس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ میرے آقا کی سرزمین ہے اور اس کا مال ذکر کر رہے ہو جس کا مالک رومنوں کا شہنشاہ جسٹینین ہے۔ یہ شہر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصل میں رومنوں کا ہے اور اس شہر کا ہر مال و دولت بھی رومنوں کا ہے، لہٰذا نہ میں یہاں سے جاؤں گا اور نہ اس مال غنیمت پر اکتفا کروں گا جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ اس پر گوتھوں کے نمائندے نے بولتے ہوئے کہا ہم سسلی تمہارے حوالے کرتے ہیں، افریقہ پر قبضہ بحال رکھنے کے لیے سسلی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس پر بیلیساریوس کہنے لگا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے جواب میں پورا جزیرہ برطانیہ آپ کو دیتا ہوں جو سسلی سے بہت بڑا ہے۔ گوتھ نمائندے نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہنے لگا ہم آپ لوگوں کو جنوبی اٹالی کا صوبہ کمپانیا دیتے ہیں جس میں نیپلز شہر بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم سالانہ خراج بھی ادا کرتے رہیں گے۔ بیلیساریوس پھر بولا اور کہنے لگا مجھے شہنشاہ کی املاک میں کوئی حصہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں۔ آخر یہ صلح کی گفتگو ناکام رہی۔ اس کے بعد گوتھوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم صلح کی گفتگو کے لیے اپنا وفد رومن شہنشاہ جسٹینین کی طرف بھیجتے ہیں۔ بیلیساریوس نے اس تجویز کو مان لیا، لہٰذا 3 مہینے کے لیے جنگ ملتوی کر دی گئی اور گوتھوں نے اپنا ایک وفد جسٹینین سے گفتگو کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ کر دیا تھا۔ جنگ 3 مہینے کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ویٹیجس نے اپنے سفیر جسٹینین کے پاس قسطنطنیہ بھیج دیے تھے۔ بیلیساریوس نے جنگ کے التوا سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے امدادی فوجوں کی آمد کے لیے راستہ کھول دیا اور دریائے ٹائبر کے راستے روم کے لیے بے روک ٹوک غلہ بھی آنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ گوتھوں نے جتنے قلعے خالی کر دیے تھے بیلیساریوس نے ان سب پر قبضہ کر کے وہاں اپنے محافظ دستے مقرر کر دیے تھے۔ گوتھوں نے احتجاج کیا کہ التوائے جنگ کی شرطیں پوری نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ توڑی جا رہی ہیں۔ بیلیساریوس نے ان احتجاجوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ آخر گوتھوں کا شہنشاہ ویٹیجس حرکت میں آیا اور چند دستے اس نے پانی کی ٹوٹی ہوئی نالیوں کے ذریعے سے روم شہر میں داخل کر دیے۔ جب یہ دستے پھرتے پھراتے آبادی میں پہنچے تو رومن جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ اپنے لشکریوں کے مارے جانے پر گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کو بےحد غصہ آیا، تاہم چونکہ التوائی جنگ کا دور تھا لہٰذا وہ کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکا۔ اس دوران بیلیساریوس کو 2 پیغامات ملے جس کی وجہ سے گوتھوں کے مقابلے میں ان کی خواہشیں اور امیدیں پھر تازہ ہو گئیں۔ ایک پیغام گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کی بیوی کی طرف سے تھا جو اپنے شوہر سے نفرت کی بنا پر ریونا شہر کو رومنوں کے حوالے کرنے پر آمادہ تھی۔ دوسرا پیغام اٹالی کے اسقف اعظم کی طرف سے تھا جس نے رومنوں کو ترغیب دی تھی کہ اپنے شہر کو گوتھوں کے قبضے سے نجات دلائیں۔ بیلیساریوس نے سواروں کے دستے ادھر ادھر بھیجنے شروع کر دیے تھے جو جا بجا چھاپے مارتے۔ اس کے علاوہ اپنے جرنیل خونریز جان کو بیلیساریوس نے تاکید کر دی کہ جہاں جائے تباہی پھیلا دے،
فصلوں پر قبضہ کر لے، لیکن واپسی کا راستہ کھلا رکھے۔ جان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی اور ایک شہر رومنی پہنچ گیا جو ایڈریاٹک کی مشہور بندرگاہ ہے۔ وہاں سے شہر ریونا صرف 1 روز کی مسافت پر تھا۔ ان یورشوں نے گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کی ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اسی دوران بیلیساریوس کو خبر ملی کہ رومن شہنشاہ جسٹینین کی طرف سے اس کی مدد کے لیے ایک بحری بیڑا اور ایک لشکر اینکونا کی بندرگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ بیلیساریوس فوراً ساحل پر پہنچا اور اس بیڑے کا استقبال کیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امدادی فوج کا کماندار نرسی تھا، جو بیلیساریوس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ساتھ ہی شہنشاہ کا ایک خط بھی نرسی لایا تھا۔ وہ خط نرسی نے بیلیساریوس کے حوالے کر دیا۔ اس خط میں نرسی کو ہدایت دی گئی تھی کہ سلطنت کی بہبود کے لیے جو کچھ ضروری ہو اس میں بیلیساریوس کی فرما برداری کرے۔ بظاہر بیلیساریوس کو مختار کل رکھا گیا تھا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہبود سلطنت کی قید لگا دی گئی ہے اور نرسی جب چاہے گا بہبود سلطنت کا عذر پیش کرتا ہوا حکم ماننے سے انکار کر دے گا۔ نرسی نے آتے ہی یہ تجویز کر دی کہ سابقہ فوج اور نئی فوج کو مل کر گوتھوں سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ جلد سے جلد آخری فیصلہ ہو جائے۔ بیلیساریوس جانتا تھا کہ یہ تجویز مہلک ہے۔ اس نے نرسی کو سمجھانا چاہا کہ لڑائی مناسب نہیں ہے، لہذا گوتھوں کو بلا شرط حوالگی کے لیے مطلع کر دینا چاہیے۔ نرسی اصل حقیقت سمجھ نہ سکا۔ اس نے بیلیساریوس سے کہا، خونریز جان کی مدد کرو، اس لیے کہ خونریز جان دور تک گوتھوں میں گھس گیا تھا۔ رومنی کے مقام پر گوتھوں نے اسے ایک طرح سے گھیر لیا تھا اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ نرسی چاہتا تھا کہ بیلیساریوس لشکر کے ایک حصے کے ساتھ جان کی مدد کے لیے چلا جائے اور اس کی عدم موجودگی میں وہ گوتھوں کے خلاف اپنی مرضی سے قدم اٹھا سکے۔ انہی دنوں جب نرسی اور بیلیساریوس کے درمیان اختلافات رونما ہو رہے تھے کہ کوہستان ایلپس کے دروں سے وحشی برگنڈی قبائل کا سیل نمودار ہونا شروع ہو گیا اور وہ اٹالی میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ وہ گوت قبائل کے بھائی بند تھے، لہٰذا بیلیساریوس کو خوف ہوا کہ اگر یہ وحشی برگنڈی گوت قبائل کے ساتھ مل گئے تو پھر ان متحدہ وحشی قبائل پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ انہی دنوں ایک اور مصیبت نمودار ہوئی، وہ یہ کہ اسی زمانے میں موسم گرما میں آسمان پر ایک دمدار ستارہ نمودار ہوا۔ اس کا سر مشرق کی طرف تھا اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ اپنے پیچھے آتشی دم چھوڑ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی شکل کٹار مچھلی کی سی تھی۔ اس دمدار ستارے سے متعلق رومن شہنشاہ جسٹینین نے اسقف اعظم سے پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قدرت سے آسمان زمین پر متوازن کھڑا ہے، ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک نشان ہے، البتہ اس کے سعد یا نحس ہونے کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ دمدار ستارے کے نمودار ہونے کے باعث رومن شہنشاہ جسٹینین کے دل میں یہ خیال اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے نرسی کو اٹالی بھیج کر بیلیساریوس پر نگرانی قائم رکھنے کا جو انتظام کیا ہے، آیا وہ درست ہے یا غلط؟ کوہ ایلپس کے اس پار سے وحشی برگنڈی قبائل کے نمودار ہونے پر آسمان پر دمدار ستارے کی دکھائی دینے کے علاوہ ان دنوں بیلیساریوس کے ساتھ ایک تیسرا بڑا حادثہ بھی پیش آیا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے ایک سالار قسطنطین کو پھانسی دے دی تھی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قسطنطین نے ریونا شہر سے نکلتے ہوئے ایک رومن امیر سے مرصع خنجروں کی نہایت قیمتی جوڑی لے لی تھی۔ ان خنجروں کے دستے خالص سونے کے تھے اور ان کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جب اس رومن امیر نے اپنے یہ دونوں قیمتی خنجر قسطنطین سے طلب کیے تو قسطنطین نے وہ خنجر واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس رومن امیر نے قسطنطین کی اس زیادتی کی شکایت بیلیساریوس سے کر دی۔ چونکہ بیلیساریوس اپنی رعایا کی جان و مال کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتا تھا، لہٰذا اس نے قسطنطین کو بڑی سختی سے حکم دیا کہ جس رومن سے اس نے وہ دونوں خنجر لیے ہی فوراً واپس کر دے۔ بیلیساریوس کا یہ حکم پا کر قسطنطین بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ خنجر واپس کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جوش غیظ و غضب میں موقع پا کر وہ بیلیساریوس پر حملہ آور ہوا۔ وہ بیلیساریوس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن بیلیساریوس نے اسے پکڑ لیا اور اس کے محافظوں نے قسطنطین کو گرفتار کر لیا۔ بیلیساریوس نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یہ سن کر جسٹینین کسی حد تک بیلیساریوس پر خفا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو موت کی سزا منسوخ کر دینے کا خواہاں تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا بیلیساریوس کو ڈر اور خطرہ تھا۔ کوہ ایلپس کے درون سے نمودار ہونے والے وحشی برگنڈی قبائل نے
اپنے بھائی بند گاتھوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لی اور یہ دونوں وحشی قبائل متحد ہو کر آس پاس کے قصبوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انہی دنوں بیلیساریوس اطالوی دہقانوں کو فوجی تربیت دے رہا تھا اور اس نے اپنے بعض آزمودہ کار افسروں کو اس کام کے لیے شمالی دیہات میں بھیج دیا تھا کہ کمک نہ ملنے کی صورت میں ان تربیت یافتہ دہقانوں کو برگنڈی اور وحشی قبائل کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ بیلیساریوس جنگ کو طول دینا چاہتا تھا تاکہ وحشی قبائل کو تھکا کر جنگ ختم کرنے پر مجبور کر دے، جبکہ جسٹینین جنگ جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا اور نرسی کو بھی یہی تاکید تھی کہ جنگ جلد ختم کرائے۔ دوسری طرف بیلیساریوس نرسی اور جسٹینین کی اس رائے سے اختلاف رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنی مدد کے لیے تیار کرے، اس کے بعد برگنڈیوں اور وحشی گوت قبائل کے خلاف حرکت میں آ سکے۔ انہی دنوں بیلیساریوس اور نرسی کے درمیان اختلافی رائے اور مخالفت اپنے عروج پر تھی، لہٰذا اس مخالفت سے گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومنوں کے شہر میلان کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے وحشی برگنڈیوں کو بھی اپنے ساتھ ملوا لیا تھا۔ اس طرح گوتھوں اور برگنڈیوں نے مل کر بڑی سختی سے میلان شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بیلیساریوس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے 2 کمانداروں کو دے کر حکم دیا کہ فوراً وہاں پہنچ کر محصورین کی امداد کرے۔ وہ دونوں کماندار بیلیساریوس کے بجائے نرسی کو پسند کرتے تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ بیلیساریوس کے بجائے یہ حکم انہیں نرسی کی طرف سے ملے۔ اصل میں وہ دونوں کماندار میلان جا کر وحشی گوتھوں اور برگنڈیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ برگنڈی اور گوتھوں کے ہاتھوں مارے نہ جائیں، اس لیے وہ بہانا چاہ رہے تھے کہ ایسا حکم انہیں بیلیساریوس کے بجائے نرسی کی طرف سے ملنا چاہیے۔ اس طرح میلان شہر کی مدد کے لیے تاخیر ہو گئی اور بروقت رومنوں کی طرف سے شہر کو کوئی مدد نہ پہنچ سکنے کے باعث محصورین نے برگنڈیوں اور گوتھوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وحشی حملہ آور شہر میں داخل ہو گئی تو لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا گیا، بہت سوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور میلان شہر کے حاکم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ فتح مندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میلان سے اپنے لشکر کے کچھ دستے گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے ریونا شہر کی طرف روانہ کر دیے تاکہ جو حشر انہوں نے میلان شہر کا کیا ہے وہی ریونا کا بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے ایک اور بھی قدم اٹھایا۔ اس نے قاصدوں کے 2 گروہ راہبوں کے بھیس میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان کی طرف روانہ کر دیے۔ یہ راہب مقدس مقامات کی زیارت کے بہانے اٹالی سے قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے مدائن شہر پہنچے اور شہنشاہ ایران نوشیروان سے کہا، جسٹینین مغرب میں خواہ مخواہ درپائی جنگ ہے اور برابر طاقت بڑھاتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مشرقی جانب شہنشاہ ایران سے اس کی صلح ہو چکی ہے۔ گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے اپنے راہب نما قاصدوں کے ذریعے سے ایران کے شہنشاہ نوشیروان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا شہنشاہ ایران یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے خاموش تماشائی کی حیثیت سے بیٹھا رہے گا، یہاں تک کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کم اہل جسٹینین روما کی پرانی قوت بحال کرنے کے بعد ایرانیوں پر حملہ آور ہو جائے اور ان سے اپنے پرانے انتقام لے سکے، یا یہ کہ شہنشاہ ایران جلد از جلد رومی سلطنت پر حملہ آور ہو جائے اور مشرقی سرحدوں کو خطرے میں ڈال دے کہ جہاں حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یقیناً ایرانیوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس گوناگون صورتحال میں وہ رومنوں کی مشرقی سمت پر حملہ آور ہو جائے تاکہ رومنوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت کو روک دیا جائے۔ گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کی طرف سے یہ اطلاعات ملنے پر مدائن، یہ شہر دجلہ کے کنارے بغداد سے کوئی 20 میل جنوب مشرق میں ہے، یہاں پہلے اشکانیوں کا محل تھا جہاں وہ موسم گرما بسر کرتے تھے، اور اس شہر کا نام تیسیفون ہے۔ جب سلیوکس اس پر حکمران ہوا تھا تو اس نے اس شہر کا نام سلیوکی آباد رکھا۔ اس کے بعد ساسانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو اسے دارالحکومت بنایا۔ نوشیروان نے اس شہر میں ایک بڑا محل بنایا تھا، اس کی عظیم الشان محراب تھی اور اس کے آثار ابھی تک باقی ہیں، اور عرب اس محل کو کسرا کہہ کر پکارتے تھے۔ عربوں نے اس شہر کا نام مدائن رکھا۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، یعنی بہت سے شہر۔ چونکہ یہاں متعدد شہر آباد ہو چکے ہیں اس لیے مدائن موزوں نام سمجھا گیا۔ نوشیروان کے محل کو ایوان کسرا یا ایوان مدائن بھی کہتے تھے۔ چنانچہ اس شہر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس موضوع پر ایرانی شہنشاہ نوشیروان واقعی سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ پھر وہ رومنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگا تھا۔
مشرقی صحراؤں میں تدمر کو رومنوں کی ایک بیرونی چوکی اور تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ انہی دنوں وہاں سے کچھ عرب تاجر چین کا ریشم اور عرب کی خوشبوئیں لے کر قسطنطنیہ پہنچے اور انہوں نے رومنوں کو ایران کے پایہ تخت مدائن کے متعلق خاصی خطرناک خبریں پہنچائیں۔ ان عرب تاجروں نے رومنوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے 2 مرتبہ سفیر شہنشاہ ایران کے پاس بھیجے تھے۔ وہ راہبوں کے بھیس میں مقدس مقامات کی زیارت کے بہانے اٹالی سے قسطنطنیہ ہوتے ہوئے مدائن پہنچے اور شہنشاہ سے کہا کہ جسٹینین مغرب میں قوت حاصل کرتا جا رہا ہے اور یہ قوت حاصل کرنے کے بعد وہ ایران پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا اس سے پہلے ہی ایران کو رومنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔ ان عرب تاجروں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شہنشاہ ایران نے گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کو کیا جواب دیا ہے، تاہم ان عربوں کی ان اطلاعات پر جسٹینین فکر مند ہو گیا۔ اس نے خیال کرنا شروع کر دیا کہ اٹالی میں جنگ بلا تاخیر ختم ہو جانی چاہیے، ویٹیجس اور گوتھوں کو حلیف بنا کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ سرحد پار کر کے وحشیوں کے خلاف رومنوں کے دفاعی مورچے کا کام دے۔ جسٹینین نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ بیلیساریوس کو فوج کے ساتھ قسطنطنیہ آ جانا چاہیے تاکہ اگر ایرانیوں کا شہنشاہ نوشیرواں روم پر حملہ آور ہو تو اس کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ اسی سال رومن سلطنت میں چند اہم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ میڈیا کے کچھ کاریگروں نے رال گندک چونے اور قلمی شورے کو ملا کر ایک آتش گیر مادہ تیار کر لیا تھا جو جنگ میں بڑا سودمند ثابت ہو سکتا تھا۔ اس مادے کا نام آتش میڈیا رکھا گیا تھا۔ دوسرا اہم کام جو ہوا وہ یہ کہ جسٹینین نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ چوکیاں قائم کر دی تھیں اور ان کی صورت یہ تھی کہ کافی بلندی کے اوپر پتھروں کا ایک حلقہ تیار کر لیا جاتا، اس میں 1 یا 2 برج بنا دیتے۔ جب کوئی خطرہ پیش آتا تو سپاہی اور آس پاس کے لوگ بال بچوں کو اور مویشیوں کو ساتھ لے کر اس حلقے میں چلے جاتے اور برجوں پر سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ تیسرا اہم واقعہ جو اسی سال رونما ہوا وہ یہ کہ اس سال وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سن بدلا گیا۔ پہلے روما کے تاسیس سے برسوں کا حساب لیا جاتا تھا، اب فیصلہ کر لیا گیا کہ سنوں کا حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہونا چاہیے۔ اس سال 1295 رومی تھا، اس کے بجائے 540 عیسوی قرار دے دیا گیا۔ چوتھا واقعہ جو رونما ہوا وہ یہ کہ مشرق کے بحری اور بری راستوں کے کھل جانے سے ان ممالک کا ساز و سامان قسطنطنیہ پہنچنے لگا، ساتھ ہی بیرونی ملکوں کے کاریگر اور صناع بھی آ گئے اور جسٹینین کے شوق تعمیر نے ان کی ہمت افزائی کی اور قسطنطنیہ نئے فنون کا مرکز بن گیا۔ پانچواں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ جسٹینین اس فکر میں مصروف ہو گیا تھا کہ مشرقی اور مغربی کلیساؤں کا تفرقہ ختم کر کے تمام مذہبی مناقشے روک دے۔ اس نے روما کے کلیسا کو مشرقی آرتھوڈکس کلیسا پر ترجیح دینا شروع کر دی، لیکن اس کی ملکہ تھیوڈورا بدستور مشرقی آرتھوڈکس کلیسا کی محافظ بنی رہی۔ وہ جسٹینین سے یہ بھی کہتی اور التجا کرتی تھی کہ مذہب میں دخل نہ دیا جائے، بلکہ لوگ مذہب میں جس مسلک پر قائم ہیں انہیں قائم رہنے دیا جائے۔ ملکہ نے اپنا پہلا مکان راہبوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جبکہ جسٹینین نے اس کے لیے ایک نیا عالیشان محل تعمیر کروایا جس کا نام ہیرون رکھا گیا۔ یہاں بھی وہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے مذہبی راہبوں کو پناہ دیتی تھی۔ جسٹینین نے اپنے ایک امیر کو معزول کر دیا، پھر اس کے لیے جلاوطنی کی سزا تجویز کی۔ تھیوڈورا نے اسے اپنے پاس بلوایا، اسے اپنے محل کے تہخانوں میں بااطمینان زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اب ایرانی حملے کے پیش نظر جسٹینین نے اپنے قاصد بھجوا کر گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس کو یہ پیشکش کی کہ گوتھوں کا شہنشاہ ویٹیجس دریائے پو کے پار ایک حکومت بنا لے اور وہ اس کا حکمران ہوگا، لیکن وہ رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین کے نائب کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گا۔ گوتھوں کے شہنشاہ ویٹیجس نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ جسٹینین کے لیے ویٹیجس کا جواب نہایت حوصلہ افزا تھا۔ ابھی ویٹیجس کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا ہی تھا کہ جسٹینین کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بیلیساریوس نے یہ معاہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد مزید یہ اطلاع ملی کہ گوتھ بیلیساریوس کو مغرب میں شہنشاہ بنا لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور بیلیساریوس نے یہ پیشکش منظور کر لی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی جسٹینین ہی نہیں بلکہ قسطنطنیہ پر ایک بجلی سی گر گئی۔ انہوں نے سوچا کہ گوتھ بیلیساریوس کا احترام کرتے ہوئے اٹالی کے باشندوں سے
اس کی نگرانی میں ہر قسم کی آسائش حاصل کی ہے اور اس نے روما کو محفوظ رکھا ہے، اٹالی پر اس کا قبضہ ہے، بیڑا اس کے پاس ہے اور افریقہ اسے فوراً شہنشاہ تسلیم کر لے گا۔ اگر ایسا ہوگا تو بیلیساریوس کے مقابلے میں جسٹینین کی وقت اور عزت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ادھر بیلیساریوس ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام مشیروں اور رفیقوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر پورا ملک اٹالی شہنشاہ جسٹینین کو مل جائے، گوتھوں کا سارا خزانہ بھی اس کے ہاتھ لگ جائے اور گوتھ جسٹینین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تو کیا تم اس صورتحال کو تمام صورتوں پر ترجیح دو گے یا نہیں؟ اور یہ سب کچھ ایک بھی جان کا نقصان کیے بغیر میں کر سکتا ہوں۔ بیلیساریوس کے رفیقوں اور مشیروں نے بیلیساریوس کی اس تجویز پر اتفاق کیا۔ یہ اتفاق ہونا تھا کہ اس نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ گوتھوں اور اس کے سارے مشیروں اور رفیقوں نے بیلیساریوس کو شہنشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے صرف ایک شرط عائد کی کہ اطاعت حلف ریونا میں گوتھوں کے شہنشاہ وٹیجس اور دوسرے گوتھ عمرہ کی مجلس شورا کے روبرو لیا جائے گا۔ گوتھوں نے بیلیساریوس کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ بیلیساریوس اپنے سواروں کے ساتھ ریونا شہر پہنچا۔ شہر کے دروازے کھلے تھے اور اندر گوتھ بھرے ہوئے تھے۔ بیلیساریوس نے گوتھ سرداروں کو بلایا اور کہہ دیا، آپ لوگ آزادانہ گھروں کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ بہت سے سردار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد بیلیساریوس نے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ خزانے اور شاہی محل پر پہرا لگا دیا۔ اس کے بعد جو گوتھ سردار باقی بچے ان کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ تم سب سردار رومن شہنشاہ جسٹینین کے اسیر ہو، وہی تنہا شہنشاہ ہے۔ اور پھر بیلیساریوس نے شہنشاہ ہونے کا اعلان صرف ایک سازش کے تحت کیا تھا، اور اس سازش کے تحت وہ گوتھوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتا تھا، اور یہ کام کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح اٹالی میں لڑائی ختم ہو گئی اور بیلیساریوس نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر پورا ملک لے لیا۔ بندرگاہوں میں غلے کے جہاز ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے غلہ اتار کر اس نے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس دوران بیلیساریوس کو قسطنطنیہ واپس جانے کا حکم ملا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ میں قصی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف کے بعد اس کے بیٹے ہاشم مکہ کے حاکم بنے تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، ہاشم لقب تھا۔ عربی میں حشم روٹی کا چورا بنانے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اسم فاعل ہاشم ہے، یعنی روٹی کا چورا کرنے والا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے عمرو سے ہاشم بننے کا سبب کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سخت قحط کا شکار ہو گیا۔ لوگ بالکل نادار ہو گئے۔ غربت اور بھوک نے ان کا برا حال کر دیا۔ انہیں کہیں سے بھی خوراک میسر نہ آتی تھی۔ عمرو کو قریش کی حالت زار پر ترس آیا اور اپنی دولت لے کر ارض شام کی طرف سفر کیا۔ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں روٹیاں خریدیں، بوریوں اور تھیلوں میں بھر کر اونٹوں پر لاد کر مکہ مکرمہ لائی۔ یہاں پہنچ کر تمام لوگوں کی دعوت کی، روٹیوں کا چورا بنایا اور وہی اونٹ جن پر روٹیاں لائی گئی تھیں انہیں ذبح کر کے بڑی بڑی دیگوں میں پکایا، اور پھر دیگیں بڑی بڑی پراتوں میں الٹ دیں اور روٹیوں کا چورا ان میں ڈال کر ترید بنایا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ قحط کی جان لیوا مصیبت کے بعد پہلی بار فراوانی اور ارزانی سے انہیں کھانا نصیب ہوا۔ اسی سبب سے ان کا نام عمرو سے ہاشم مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد قحط کے زمانے میں ہاشم نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ فلسطین سے بہت سا آٹا خرید کر لاتے اور ان کی روٹیاں پکواتے اور ترید تیار کیا جاتا اور اپنی قوم کی دعوت کرتے۔ ہاشم بڑے زیرک اور مدبر تھے، اپنے فرائض کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے، حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے۔ انہوں نے مینا میں چرمی حوض بنا کر پانی کی سبیل لگائی۔ اپنی دانائی اور حسین معاملات کی بدولت انہوں نے قریش کی تجارت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ پھر رومن شہنشاہ سے ہاشم مراسلات طے کر کے یہ فرمان جاری کرایا کہ جب قریش کا مال تجارت اس کے ملک میں آئے تو اس پر ٹیکس نہ لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی حبشہ کے حکمران سے بھی اسی قسم کا حکم نامہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ جب قریش کے کاروان تجارت قسطنطنیہ کی طرف جاتے تو قیصر روم بڑی عزت و حرمت سے ان کا خیر مقدم کرواتا۔ عرب میں قزاقی اور رہزنی کے باعث راستے محفوظ نہ تھی، مگر ہاشم نے مختلف قبائل کا دورہ کر کے ان سے معاہدہ طے کیا کہ وہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ ہاشم پہلے شخص ہیں جنہوں نے
حجاز کی سرزمین میں قریش کے لیے 2 تجارتی سفر رائج کیے تھے، ایک جاڑے میں اور دوسرا گرمی کا۔ حاجیوں کی آسائش اور خوردونوش کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے ہاشم ہر سال بہت سا مال وقف کر دیتے اور قریش بھی بڑی فراخ دلی سے اس معاملے میں ان سے تعاون کرتے اور ہر ایک آدمی خاصی رقم سالانہ پیش کرتا تھا۔ ہاشم چاہے زمزم کے قریب بڑے بڑے حوض بنا کر انہیں مکہ معظمہ کے کنوؤں کے پانی سے بھر دیتے، مکہ معظمہ، مینا اور عرفات میں حاجیوں کو کھانا کھلاتے، تریت جو عربوں کا انتہائی مرغوب کھانا تھا اسے حجاج کی ضیافت کرتے، گوشت روٹی، گھی روٹی، چھوہارے اور ستو کا حلوہ بنا کر پیش کرتے، اور جب تک حجاج اکرام مناسک حج سے فارغ نہیں ہو جاتے یہ برابر ان کی ضیافت کرتے رہتے۔ زندگی کے آخری ایام میں ہاشم آخری مرتبہ جب تجارت کے لیے شام جا رہے تھے تو راستے میں یثرب میں چند دن کے لیے قیام کیا۔ یثرب کے بازار میں ایک عورت پر آپ کی نظر پڑی جس کی حرکات و سکنات سے شرافت و فراست ٹپکتی تھی، اور وہ عورت حسن و جمال میں بھی بے نظیر تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس عورت کا نام سلمہ ہے اور بنو نجار کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاشم نے اس عورت کے متعلق یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح ہاشم کا نکاح سلمہ نام کی اس خاتون سے ہو گیا۔ سلمہ سے شادی کرنے کے بعد ہاشم بیوی کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے، مگر اتفاق سے غزہ کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سلمہ امید سے تھیں، وہ واپس یثرب لوٹ آئیں اور ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس بچے نے تقریباً 8 برس تک یثرب میں اپنی والدہ کے ہم پرورش پائی۔ اسی دوران ہاشم کے بھائی مطلب کو ان واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے مدینہ پہنچ کر بھتیجے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی آمد اور تلاش کی اطلاع جب سلمہ خاتون کو ہوئی تو اس نے انہیں بلوا بھیجا۔ مطلب کو اپنے ہاں 3 دن مہمان رکھا اور ان کی خوب خدمت و مدارت کی۔ جب انہوں نے سلمہ پر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جانا چاہتے ہیں تو سلمہ نے بڑی فراخ دلی سے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا چوتھے دن سلمہ نے اپنے بیٹے شیبہ کو ان کے ہمراہ مکہ روانہ کر دیا تھا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو یہ نوعمر لڑکا اونٹ پر ان کے پیچھے سوار تھا۔ قریش نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام، اور ایک روایت میں ہے کہ خود مطلب نے کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، لہٰذا اسی نسبت سے شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بڑے خوبصورت، جسیم و لحیم، دانشور اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ وہ عرب کے قاضی، قریش کے سردار، بے حد شریف اور حلیم الطبع تھی۔ جو بھی انہیں ایک نظر دیکھ لیتا ان پر فدا ہو جاتا۔ ملت ابراہیمی کے مطابق خداوند کی عبادت کرتے، رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزارتے، غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے، بلکہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو بھی کھلاتے پلاتے تھے۔ شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت متنفر تھے۔ اپنی اولاد کو بھی ظلم و ستم اور بغاوت سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اپنے چچا مطلب کی موت کے بعد حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی خدمات ان کے سپرد ہوئیں اور تا دم مرگ انہیں بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ حجاج اکرام کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں کئی حوض بنوائی جنہیں کنوؤں کے پانی سے بھر دیتے تھے، چونکہ اس زمانے میں زمزم کا کنواں بند تھا۔ مکہ میں عبد المطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے خضاب کا استعمال کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ یمن کے ایک حمیری سردار کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے سفید بالوں کا رنگ بدل دیں تو آپ جوان نظر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے تجزیہ کے طور پر انہیں مہندی کا خضاب لگایا، اور جب آپ وطن لوٹنے لگے تو اس نے کچھ خضاب تحفتاً دے دیا۔ اس طرح مکہ میں بھی اس کا رواج چل نکلا۔ بہرحال اپنے چچا مطلب کے بعد عبد المطلب کعبہ کے متولی اور خدمتگار کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے لگے تھے۔ ایک روز یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی جب مکہ کے نواحی سرائے کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیرش بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، اب تک جتنے دشمنوں پر ہم نے ہاتھ ڈالا ہے انہیں ہم نے اپنے سامنے ہر صورت ہر حالت میں زیر اور مغلوب کیا ہے، حتیٰ کہ اکثر و بیشتر موقع پر ہم نے ذلت کے بدترین دیوتا عزازیل کو بھی اپنے سامنے زیر کر کے رکھا ہے، لیکن یہ نتیاس لیوک اور اوغار ایسی قوتیں ہیں جنہیں ہم اب بھی زیر نہیں کر سکے، یا ان تینوں کے معاملے میں
ہمیں اب تک شکست اور ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیرش کی اس گفتگو میں یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چند ثانیے تک وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے کیرش، میں اسے اپنی ناکامی اور شکست تسلیم نہیں کرتا، لیکن ابھی تک میں ان کے خلاف کوئی بڑا حربہ استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جب میرا کوئی ایسا حربہ ناکام رہا تب میں مانوں گا کہ ان تینوں قوتوں کے سامنے مجھے شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور کیرش، جب سے میں ماری شہر کے کھنڈرات کی طرف سے مکہ کے اس محترم و مقدس شہر کی طرف آیا ہوں، تب سے میں نتیاس لیوک اور اوغار کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے طریقے سوچتا رہا ہوں، لیکن انہیں اپنے سامنے شکست خوردہ کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ یوناف کے ان الفاظ پر کیرش چونک پڑی، پھر بڑی بے چینی اور بےتابی میں اس نے یوناف کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیسی تدبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے جسے استعمال کر کے ہم ان تینوں بدی کے گماشتوں کو اپنے سامنے سرنگوں کر سکتے ہیں؟ اس پر یوناف کہنے لگا، ان تینوں سے نمٹنے کے لیے فی الوقت میرے پاس دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا دور افتادہ اور ویران کمرہ ہو جس کے اندر میں ان تینوں کو بند کر دوں اور ان کی ساری سری اور ساری بدی کی قوتوں کو منجمد کر دوں، اور ایسا کرنے کے بعد پھر وہ بنی نوع انسان کے خلاف اپنی بدترین قوتوں کو حرکت میں نہ لا سکیں گے، اور وہ جگہ نتیاس کا محل ہی ہو سکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا کمرہ ہو جس پر میں اپنا عمل کروں اور ان تینوں کو اس کمرے میں محبوس کر کے رکھ دوں۔ کیرش، میرے پاس ایسے عمل ہیں جنہیں میں استعمال کرتے ہوئے ان تینوں کو پتھر کی طرح جامد اور منجمد کر سکتا ہوں، بشرطے کہ اس کمرے میں کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنا عمل کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر وہ تینوں کسی نہ کسی طریقے سے اس کمرے میں گھسنے پر مجبور کیے جائیں، تب مجھے اس عمل میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ میرے سامنے کسی غیر انسانی شکل و صورت میں آئیں اور پھر میں ان پر اپنے عمل کو آزماؤں اور ان کی تمام طاقتوں، قوتوں اور ان کی تجسیم کو پتھر اور برف کی طرح منجمد کر کے رکھ دوں۔ یہ دو طریقے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے ان تینوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی وقت ضرور ایسا آئے گا کہ میں ان تینوں پر اپنا حربہ استعمال کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ کیرش جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے یوناف کی گردن پر ابلیکا نے اپنا مخصوص ریشمی لمس دیا۔ اس لمس پر یوناف جب چونکا تو کیرش بھی متوجہ ہو گئی اور سمجھ گئی تھی کہ ابلیکا اس موقع پر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ لمس دینے کے بعد ابلیکا کہنے لگی، یوناف، میں تمہاری اور کیرش کی ساری گفتگو سن چکی ہوں۔ جس عمل کی ابتدا تم نتیاس لیوک اور اوغار پر کرنا چاہتے ہو، سمجھ لو کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ ابلیکا کے ان الفاظ پر یوناف اپنی جگہ پر ایک طرح سے اچھل سا پڑا تھا، پھر وہ بڑی بے چینی، بڑی بےتابی میں پوچھنے لگا، وہ کیسے ابلیکا؟ جواب میں ابلیکا نے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، نتیاس کے محل میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب جو کمرہ ہے وہ چاروں طرف سے بند ہے، بلکہ صرف چھوٹا سا ایک دروازہ اس میں ہے جس کے ذریعے اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کمرے میں کوئی روشن دان ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کھڑکی ہے۔ وہ کمرہ ایک عرصے سے کسی کے زیر استعمال نہیں رہا۔ مزید یہ کہ اس کمرے کی چھت پر ایک عرصہ ہوا کسی نے مٹی بھی نہیں ڈالی، جس کی بنا پر بارش کے دنوں میں ایک دو جگہوں سے اس کمرے کی چھت بھی ٹپکتی ہے۔ ابلیکا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ یوناف کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور اطمینان ہی اطمینان پھیل گیا تھا۔ پھر وہ بڑی سرشاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ابلیکا، تم نے تو میری ساری ہی مشکل آسان کر دی ہے۔ اسی کمرے کو میں نتیاس لیوک اور اوغار کے خلاف استعمال کروں گا، اور یہ جو کمرے کی چھت ٹپکتی ہے اس سے میں ان تینوں کو عذاب دینے کا ایسا عظیم الشان طریقہ استعمال کروں گا کہ وہ تینوں دنگ رہ جائیں گے کہ کسی نے انہیں ایک انوکھی اذیت اور عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب باقی یہ بات رہتی ہے کہ ان تینوں کو ہانک کر اس کمرے میں بند کیسے کیا جائے گا۔ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، یہ تو بڑا آسان طریقہ کار ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ ابلیکا کے ان الفاظ نے یوناف کو ایک بار پھر چونکا کر رکھ دیا تھا، اور پھر دوبارہ وہ بڑی بےتابی کے سے انداز میں پوچھنے لگا، وہ کیسے؟ جواب میں ابلیکا بولی اور کہنے لگی، دیکھو یوناف اور کیرش، تم دونوں میاں بیوی اسی وقت اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ۔ نتیاس کے محل کے اس کمرے میں نمودار ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کمرے تک میں تم دونوں کی رہنمائی کروں گی۔ کمرے میں جو عمل تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ اس کے بعد میں تمہیں یہ بتاتی ہوں
کہ ان تینوں کو ہانک کر اس کمرے میں بند کیسے کیا جائے گا، اور ہاں، جہاں تک نتیاس سلیوک اور اوغار کا تعلق ہے، وہ تینوں اس وقت ماری شہر کے کھنڈرات میں ہیں۔ وہ تینوں وہاں گھوم پھر نہیں رہے، بلکہ یوں جانو کہ ایک عمارت جس کی چھت ابھی تھوڑی سی قائم ہے، اس کے نیچے بیٹھے وہ تمہارے ہی متعلق عمل میں آنے کا صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک وہ ماری کے کھنڈرات میں ہیں، اس وقت تک تم نتیاس کے محل کے اس کمرے میں اپنے عمل کی تکمیل کر سکتے ہو۔ وقت ضائع مت کرو، اٹھو، پہلے اپنا وہ کام کرو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ ان تینوں کو گھیر کر اس کمرے میں کیسے لایا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد یوناف نے مخصوص انداز میں کیرش کی طرف دیکھا۔ یوناف کا اس طرح دیکھنا تھا کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پھر وہ اپنی سری قوتوں کو عمل میں لائی اور ابلیکا کی رہنمائی میں وہ نتیاس کے محل کے اس کمرے کی طرف چل دیے تھے جس کا ابلیکا نے ذکر کیا تھا۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی اس کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ابلیکا کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ واقعی نتیاس لیوک اور اوغار کو بند کرنے کے لیے مناسب تھا۔ چھوٹے سے ایک دروازے کے علاوہ اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہ تھا۔ یوناف نے پہلے بڑے غور اور توجہ کے ساتھ اس کمرے کا جائزہ لیا اور وہ پھر موڑا اور اپنے پیچھے کھڑی کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، میں اس کمرے میں اب اپنی عمل کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ تم کمرے سے باہر کھڑی ہو جاؤ۔ پہلے میں اپنی ذات کو اس عمل سے محفوظ رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں اس کمرے میں وہ عمل کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اس عمل سے خود میری اپنی ہی مافوق الفطرت قوتیں ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا تم کمرے سے باہر کھڑی رہو، نتیاس لیوک اور اوغار پر نگاہ رکھنا کہ کہیں وہ ماری شہر کے کھنڈرات سے ادھر نہ آ نکلے۔ یوناف کے کہنے پر کیرش فوراً کمرے سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یوناف نے پہلے اپنے آپ پر عمل کیا تھا تاکہ جو عمل وہ اس کمرے میں کرنا چاہتا تھا اس کا رد عمل اس پر نہ ہو۔ ایسا کرنے کے بعد یوناف حرکت میں آیا۔ کمرے کے فرش، اس کی دیواروں اور اس کی چھت پر اس نے وہ عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے کمرے میں داخل ہونے والی کی نہ صرف ساری سری قوتیں مفلوج اور منجمد ہو کر رہ جاتی تھیں، بلکہ وہ وہاں ایک طرح سے محبوس ہو جاتا تھا اور باہر نہ نکل سکتا تھا۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد یوناف کمرے سے باہر آیا۔ صرف دروازے کا حصہ اس نے خالی چھوڑا تھا اور عمل نہ کیا تھا تاکہ نتیاس لیوک اور اوغار کو اس دروازے سے اندر داخل کرنے کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا جاتا۔ یوناف جو ہی اس کمرے سے باہر آ کر کیرش کے قریب کھڑا ہوا، ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، یوناف، مجھے خوشی ہے کہ تم اس کمرے میں اپنے عمل کی تکمیل کر چکے ہو۔ وہ تینوں ابھی تک ماری شہر کے کھنڈرات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تم دونوں میاں بیوی ایسا کرو کہ کھنڈرات میں ان پر وارد ہو جاؤ۔ تم دونوں میاں بیوی آگ کے شعلے بن کر ان پر برس جاؤ۔ ایسی صورت میں وہ تمہارے آگے آگے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے اسی محل کا رخ کریں گے، اس لیے کہ اس کے اندر ہی وہ جم کر تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہی وہ اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، سامنے کی طرف سے میں ایسے شعلوں اور ایسی روشنی سے ان کا استقبال کروں گی کہ وہ بے بس اور مجبور ہو کر اس کمرے میں داخل ہو جائیں گے جس میں تم نے عمل کیا ہے، اور ان کے داخل ہونے کے بعد تم دروازے پر بھی اپنا عمل مکمل کر لینا۔ اس طرح وہ ہماری تجویز کے مطابق کمرے میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف کے چہرے پر بے پناہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ابلیکا، یہ طریقہ کار بتا کے تم نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ اب تم یہیں رہو اور اسی طرح حرکت میں آنا جس طرح کی تم نے ذکر کیا ہے۔ میں اور کیرش ماری کی کھنڈرات کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے ان تینوں کو ہانک کر ادھر لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور نتیاس کے محل سے وہ ماری شہر کے کھنڈرات کی طرف چلے گئے تھے۔ ماری شہر کے کھنڈرات کے وسطی حصے میں یوناف اور کیرش اس جگہ آئے تھے جہاں تھوڑے فاصلے پر بڑی چٹان کی ٹیک لگائی نتیاس لیوک اور اوغار بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید وہ کسی نہایت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ یوناف اور کیرش نے ایک چٹان کی اوٹ میں رہ کر لمحہ بھر کے لیے ان تینوں کو دیکھا، پھر دونوں میاں بیوی معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنی حیت تبدیل کی اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے آگ کے بھڑکے ہوئے شعلوں
اور جھلسا دینے والی نیلی شعاؤں میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی فتح مندی کی شادمانی سے سیراب، مایوسی کے بھور، شدید نفرت کی گرم روح، ہیجان آفرین سمندر اور موت کی جوش مارتی شعاؤں کی طرح نتیاس لیوک اور اوغار پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ آگ اور شعلوں کے ان اچانک حملوں سے نتیاس لیوک اور اوغار کی حالت ویران و ہولناک کیفیت جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت انہیں کچھ نہ سوجھی، نہ وہ جوابی کارروائی کر سکی اور نہ اپنا دفاع انہیں یاد رہا، بلکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھٹکتے آوارہ طیور اور اندھیرے کی گھنی گہری موجوں میں بھوکی روحوں کی طرح وہ ماری شہر کے کھنڈرات سے نکل کر اپنے محل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آگ اور نیلی شعاؤں کی صورت میں یوناف اور کیرش موت اور مرگ کے رقصاں سایوں، وقت کی بربادی کے سیلاب کی طرح ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس طرح کوئی گھڑ سوار اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے اپنے آگے آگے پیدل بھاگنے والے دشمن پر برسا برسا کر اسے بدحال کر دیتا ہے، اسی طرح یوناف اور کیرش بھی نتیاس لیوک اور اوغار پر بری طرح جھلسا دینے والی آگ کی طرح نزول کرتے ہوئے ان کے محل تک لے آئے تھی۔ محل کے صدر دروازے کے قریب آتے ہی نتیاس لیوک اور اوغار نے سامنے والے کمرے میں داخل ہونا چاہا، لیکن اسی لمحے سامنے کی طرف سے ابلیکا حرکت میں آئی اور ابلیکا کی طرف سے ان پر سمندر کے غسیلے رقص، موجیں مارتی خونی اجل اور بدبختی کے دوڑتے سایوں کی طرح آگ کے شعلے لپکی تھے۔ اب نتیاس لیوک اور اوغار نے جب دیکھا کہ پیچھے بھی آگ ان کے تعاقب میں ہے اور سامنے بھی آگ کے جھلسا دینے والے شعلے ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، تو وہ جلتے مستقبل اور اندھیری راتوں کے غمگین سمون جیسے اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بائیں طرف کے اس کمرے کی طرف بھاگے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور یہ وہی کمرہ تھا جس میں یوناف اور کیرش ان سب کو بند کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ نتیاس لیوک اور اوغار چونکہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں تھے، لہٰذا انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس بھاگ کر تینوں اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ تینوں کا اس کمرے میں داخل ہونا تھا کہ اسی وقت یوناف اور کیرش اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پھر یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ اس کی سری قوتوں کا عمل میں آنا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ختم ہو گیا اور پھر وہاں دیوار نمودار ہو گئی تھی۔ لگتا تھا اس کمرے میں کبھی کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ یہ سارا کام سر انجام دینے کے بعد یوناف کے چہرے پر بے پناہ خوشیاں اور اطمینان رقص کر گئی تھی۔ اس طرح کیرش کی بھی عجیب حالت تھی۔ اس کے سلگتے لبوں پر خوشیاں، اس کے جوان شاداب چہرے پر جلترنگ مسکراہٹ اور نغموں کی گنگناہٹ تھی، اور اس موقع پر شاید وہ شکر گزاری کے انداز میں یوناف کو کچھ کہنا چاہتی تھی، پر وہ کچھ نہ کہہ پائی، بس اتنا ہی کر پائی کہ وہ بھاگ کر خوشی سے یوناف سے لپٹ گئی تھی۔ یوناف نے بھی اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، کچھ ایسے ہی جیسے زندگی کے اسرار اور فطرت کے جمال ایک دوسرے سے لپٹ گئے ہوں، جیسے گرم روح گرداب اور رقصہ موجیں ایک دوسرے میں سما گئی ہوں، جیسے انسان دوستی اور شرافت نفس ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئی ہوں۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ابھی تک ایک دوسرے سے لپٹے ہی ہوئے تھے کہ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ کیرش بھی سمجھ گئی تھی، لہٰذا وہ علیحدہ ہو کر یوناف کے پہلو سے پہلو ملا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر ہلکا سا لمس دیا اور مسکراہٹوں میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابلیکا کہہ رہی تھی، یوناف میرے حبیب، میں تم دونوں میاں بیوی کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ تم نے کیا خوب نتیاس لیوک اور اوغار سے سلوک کیا کہ تم ان تینوں کو اپنے سامنے یوں ہانک کر لائی کہ جیسے کوئی خونخوار گڈریا اپنے ریوڑ کے جانوروں کو اپنے آگے آگے ہانک دیتا ہے۔ میں ایک بار پھر تم دونوں کو مبارکباد کہتی ہوں کہ ان تینوں بد بلاؤں سے تم دونوں کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس موقع پر یوناف بولا اور کہنے لگا، ابلیکا، تم نے کہا تھا کہ جس کمرے میں ہم نے نتیاس لیوک اور اوغار کو بند کیا ہے اس کی چھت اوپر سے ٹپکتی ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ چھت اوپر سے کس جگہ سے ٹپکتی ہے؟ اس پر ابلیکا بولی، ہاں میں نشاندہی کر سکتی ہوں، پر تم کرو گے کیا؟ یوناف کہنے لگا، بس ابلیکا تم دیکھتی جانا میں کیسے اس جگہ سے نتیاس لیوک اور اوغار پر عذاب طاری کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف گھر کے اندر گیا اور پانی کا ایک برتن اٹھا لایا۔ پھر یوناف نے کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیرش اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، ہم دونوں میاں بیوی اس کمرے کی چھت پر نمودار ہوں گے۔ یوناف کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے کیرش فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی
اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں میاں بیوی اس کمرے کی چھت پر نمودار ہو گئی تھی۔ عین اسی لمحے پھر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جس جگہ سے وہ کمرہ بارش کے دنوں میں ٹپکتا تھا۔ یہ نشاندہی ہونے کے بعد یوناف نے جس برتن میں پانی تھا اس پر اپنا کوئی عمل کیا اور پھر پانی اس نے سارا اس جگہ انڈیل دیا تھا جہاں سے وہ چھت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پانی ٹپکتے ہوئے اس کمرے میں گرنا شروع ہوا تو یوناف اور کیرش نے سنا اس کمرے کے اندر بری طرح آہیں بھرنے، شور کرنے اور واویلا کرنے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، کیرش، اس پانی میں نے اپنا سری عمل کیا ہے اور جو ہی یہ پانی ٹپک کر کمرے میں گرا ہے اس پانی کی وجہ سے وہ تینوں ایک عذاب اور اذیت میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اب یہ عذاب اور اذیت وقفے وقفے سے میں ان تینوں کو دیتا رہوں گا۔ اس پر کیرش کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، یہ جو طریقہ تم نے انہیں عذاب اور اذیت دینے کا اپنایا ہے یقیناً انوکھا اور کامیاب ہے۔ میں اس پر تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اب دونوں میاں بیوی میری بات غور سے سنو۔ ہمیں یہاں سے واپس مکہ کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ اس تجارتی شاہراہ کی طرف جانا ہے جو مصر سے یمن اور یمن سے مصر کی طرف جاتی ہے۔ وہاں کچھ قبائل جمع ہو رہے ہیں اور لگتا ہے ان علاقوں میں کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ چلو ان قبائل میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں جمع ہونے کے بعد وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور پھر وہ ابلیکا کی رہنمائی میں یمن کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ایران کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد رومنوں نے ایک بڑی پریشانی سے نجات پا لی تھی، لہٰذا انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اٹلی اور شمالی افریقہ کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ اس طویل عرصے میں رومنوں کے نامور جرنیل بیلیساریوس کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ بیلیساریوس کی کامیابیوں سے نوشیروان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے یہ رومن سالار فتوحات کے نشے میں مغرب سے فارغ ہو کر مشرق کا رخ نہ کر لے۔ جن دنوں نوشیروان بیلیساریوس کے متعلق ایسی سوچوں میں غرق تھا انہی دنوں اٹلی اور آرمینیا کے سفیر نوشیروان کے پاس آئی۔ انہوں نے رومن فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس موقع پر رومنوں سے جنگ چھیڑی گئی تو ممکن تھا کہ پھر رومنوں کا مقابلہ کرنا ایرانیوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس صورتحال سے نوشیروان سخت فکر مند ہوا اور یہی سمجھا کہ معاہدہ صلح ختم کر کے رومنوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دے۔ ادھر رومن شہنشاہ ایرانیوں کی طرف سے مطمئن تھا، اس لیے وہ اپنی مشرقی سرحدوں سے غافل رہ کر اپنی پوری توجہ مغربی سرحدوں کی طرف کیے ہوئے تھا۔ نوشیروان رومنوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے حرکت میں آیا ہی تھا اور اپنے جرار لشکر کو لے کر اس نے پیش قدمی کی۔ پہلے وہ دریائے فرات کی طرف بڑھا اور دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد نوشیروان ارض شام پر حملہ آور ہوا اور پہلا شہر اس نے طوفانی انداز میں فتح کر لیا تھا۔ اس شہر میں نہ صرف نوشیروان نے خوب لوٹ مار کی بلکہ قتل عام میں بھی کسی قسم کی کمی نہ رہنے دی۔ شام کے ان شہروں میں قتل عام سے نوشیروان یہ چاہتا تھا کہ اس کی ہیبت اور دبدبے کی آواز شام کی طول و عرض میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد وہ شام کے دارالسلطنت انطاکیہ کی طرف بڑھا۔ اس کی دولت کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔ اہل انطاکیہ کچھ عرصہ پہلے زلزلوں کی وجہ سے بری طرح تباہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ نوشیروان نے شہر پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ نوشیروان کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ رومنوں نے یہاں مدافعت کا کوئی اہتمام نہ کیا، لہٰذا نوشیروان نے بڑی آسانی سے انطاکیہ فتح کر لیا اور یہاں کے بھرپور خزانوں پر نوشیروان کا قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کے خلاف ان جنگوں کا مقصد نوشیروان کے ہاں شام کو اپنی مملکت میں شامل کرنا نہ تھا اور نہ ہی وہ ان سرزمینوں میں حکومت کرنے کا کوئی خیال رکھتا تھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ یہاں بھی تباہی مچا کر اپنی ہیبت کا سکہ بٹھائے، چنانچہ جس گھر سے دولت نہ ملتی اسے برباد کر دیا جاتا۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد نوشیروان ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قصبے سے دوسرے قصبے اور ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف آندھی اور طوفان کی طرح پھیلتا چلا گیا اور ارض شام جو رومنوں کی سلطنت میں شامل تھا اس کے ہر شہر ہر قصبے کو نوشیروان نے خوب لوٹا۔ اور جس وقت نوشیروان یہ سب کچھ کر چکا تو رومن چونکہ نوشیروان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔
نوشیروان بھی ارض شام پر حملہ آور ہو کر بہت کچھ حاصل کر چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اس صلح پر آمادہ ہو گیا۔ اس صلح کے حسب ذیل شرائط مقرر ہوئے تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ رومن حکومت 5000 پاؤنڈ سونا بطور تاوان ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو ادا کرے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دربند اور قفقار کے دوسرے قلعوں کی حفاظت کے لیے رومن حکومت مزید 5000 پاؤنڈ سونا نوشیروان کو دے گی۔ گو یہ دونوں شرائط رومنوں کے لیے رسوا کن تھیں، لیکن رومن اس وقت نوشیروان کے مقابل آنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا رومنوں نے ضلع تامیز اور ان رسوا کن شرائط کو بھی تسلیم کرتے ہوئے نوشیروان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا۔ پھر اس صلح کے بعد نوشیروان انطاکیہ شہر کی بندرگاہ، جسے سلواکیہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، یہاں اس نے بحر روم کے نیلگون پانی میں غسل کیا، اور شامیوں کی طرح اس نے یہاں معبد تعمیر کرا کر قربانی اور نذر و نیاز دی۔ اس تقریب کے بعد نوشیروان نے واپسی اختیار کی۔ واپسی کے اس سفر میں اپامی، ادیسہ، دارا اور پھر کئی دوسرے شہروں کے لوگوں نے نوشیروان کو خراج عقیدت کے طور پر نذرانے پیش کیے تھے۔ ارض شام کا مشہور شہر انطاکیہ، جسے نوشیروان نے فتح کیا تھا، فن تعمیر کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت شہر تھا۔ نوشیروان انطاکیہ شہر کی خوبصورتی اور اس کی تعمیر سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے اپنے لشکر میں شامل تعمیر کے ماہروں اور صناؤں کو حکم دیا کہ انطاکیہ شہر کا ایک نقشہ تیار کر لیں۔ ان صناؤں نے نوشیروان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔ صلح کا معاہدہ ہونے کے بعد نوشیروان جب اپنے مرکزی شہر مدائن پہنچا تو اس نے اسی نقشے کے مطابق انطاکیہ جیسا ہی شہر بسانے کا حکم دیا تھا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو نوشیروان نے اس کا نام رومیہ رکھا۔ یہ ایک طرح سے بالکل اور ہو بہو انطاکیہ شہر جیسا تھا، اور جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تب نوشیروان نے انطاکیہ کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس رومیہ نام کے نئے شہر میں آ کر آباد ہوں۔ نوشیروان کی دعوت پر انطاکیہ شہر کے ان گنت لوگ اس نئے شہر میں آباد ہونے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ جب انطاکیہ کے مجاہر نئے شہر رومیہ میں آئے تو اسے اپنا ہی شہر سمجھا، اس لیے کہ انطاکیہ اور اس نئے شہر کے نقشے، گلی کوچوں، شاہراہوں، سڑکوں اور مکانوں کی تعمیر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ جو مکان لوگ انطاکیہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اسی محلے، اسی کوچے جیسے مکان میں وہ رومیہ شہر میں آ کر خود بخود مقیم ہو گئے تھے۔ نوشیروان نے اس نئے شہر میں بہت سے حمام بنوائی اور ایک گھوڑ دوڑ کا میدان بھی تعمیر کروایا، اور وہاں آ کر بسنے والوں کو خاص رعایت اور حقوق دیے تھے۔ مثلاً یہ کہ عیسائیوں کو پوری مذہبی آزادی ملی۔ اہل رومیہ براہ راست شہنشاہ ایران کے ماتحت تصور کیے جاتے تھے، اور اس شہر میں آ کر پناہ لینے والے مجرموں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہونے سے حالات ایک بار پھر درست اور پرامن ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی رومنوں کی وجہ سے یہ صلح کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی تھی۔ لازیکا میں رومنوں نے اپنا ایک گورنر مقرر کیا تھا جو وہاں کا صرف نظم و نسق چلاتا تھا اور سارا انتظام اسی کے ذمے تھا۔ یہاں کوئی رومن لشکر مقیم نہ تھا۔ آخر اس رومن گورنر نے پرپرزے نکالنا شروع کر دیے، اور وہاں اس نے رومن سلطنت سے بات چیت کر کے ایک بہت بڑا لشکر رکھ لیا، اور اس کے اخراجات کا بوجھ لازیکا پر ڈال دیا گیا۔ اس رومن لشکر کے آنے سے یہ حمایت اہل شہر کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ لازیکا کے حکمران نے ایرانی شہنشاہ نوشیروان سے رومنوں کے خلاف مدد مانگ لی۔ نوشیروان تو پہلے ہی رومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کسی وجہ کی تلاش میں تھا۔ اس موقع کو اس نے غنیمت جانا، اور پھر اس نے لازیکا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ نوشیروان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ لازیکا پر قابض ہو جائے تو وہاں سے اسے بحرۂ اسود پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر قسطنطنیہ ایرانیوں کے تسلط سے بچ نہ سکے گا۔ ان خیالات کے تحت نوشیروان فوراً لازیکا کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ رومن ابھی حالات کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ نوشیروان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور لازیکا پر حملہ آور ہو کر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن ایرانیوں نے بھی وہاں کے رہنے والوں پر، جو مذہباً عیسائی تھے، اچھا سلوک نہ کیا، جس سے وہ ایرانیوں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اہل لازیکا کو بہت جلد محسوس ہو گیا کہ ایرانیوں کا تسلط ان کے لیے رومنوں کی نسبت انتہائی مہنگا اور ابتر ثابت ہوا ہے۔ نوشیروان بھی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب تک لازیکا میں انقلابی تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، یہاں ایرانی تسلط برقرار نہ رکھا جا سکے گا۔ چنانچہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ
یہاں کی پوری آبادی کو نکال کر ان کی جگہ ایرانی بسائے جائیں۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ لاذقہ کے حکمران کو ٹھکانے لگا دے گا، لیکن اس میں اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ لاذقہ کا گورنر روپوش ہو گیا اور اندر ہی اندر رومن حکومت سے رابطہ کرتے ہوئے ایرانیوں کے خلاف ان سے مدد طلب کی۔ لاذقہ کے حکمران کی پکار پر رومن فوراً حرکت میں آئے اور رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر لاذقہ پہنچا اور پھر پیٹرا شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ رومنوں کو یہ یقین تھا کہ ان کے مقابلے میں ایرانی لشکر کی تعداد کم ہے، لہٰذا وہ ایرانیوں کو شکست دے کر لاذقہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کا دھوکہ، فریب اور غلط فہمی تھی، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں نوشیروان خود بھی پیٹرا شہر میں موجود تھا، اور پھر چند ہی دنوں بعد ایرانیوں کو 30,000 لشکریوں کی کمک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے نوشیروان کی پوزیشن ان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہو گئی تھی۔ پیٹرا شہر کے نواح میں ایرانی اور رومنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی۔ ایرانی شہنشاہ نوشیروان فاتح کی حیثیت سے ابھرا۔ رومن شکست اٹھا کر پسپا ہوئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ پیٹرا میں رومنوں کو شکست دینے کے بعد نوشیروان نے وہاں پر 5,000 سواروں کا ایک لشکر رکھا اور خود ایران کی طرف چلا گیا تھا۔ رومنوں کو جب خبر ہوئی کہ شہنشاہ ایران پیترا شہر میں ایک چھوٹا سا لشکر چھوڑ کر اپنے مرکزی شہر مدائن کی طرف چلا گیا ہے، تو رومن ایک اور لشکر تیار کر کے بڑی تیزی سے پیترا شہر کی طرف بڑھے اور شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ شہر میں جو ایرانی لشکر تھا اس نے قلعے سے باہر نکل کر رومن لشکر کا مقابلہ کیا۔ پیترا کے میدان میں خون ریز جنگ ہوئی۔ صورتحال لحظہ بلحظہ بدلتی رہی۔ جنگ جب اپنے عروج پر آئی تو بدقسمتی سے ایرانی جرنیل تیر لگنے سے جاں بحق ہو گیا، لیکن ایرانی بغیر جرنیل کے ہی لڑتے رہی۔ اس موقع پر رومنوں کا پلڑا خوب بھاری تھا، لیکن ایک دم جنگ کا رخ بدل گیا، اس لیے کہ میدانی جنگ کے ایک حصے میں ایرانیوں نے رومنوں کو اپنے سامنے بری طرح پسپا کر دیا تھا۔ اس پسپائی سے جہاں رومنوں کے حوصلے پست ہوئے، وہاں ایرانیوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ حملے کرنا شروع کر دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں بھی رومنوں کو بدترین شکست ہوئی اور رومن لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رومنوں نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایرانیوں سے پھر صلح کی درخواست کی۔ نوشیروان نے اس صلح کی درخواست کو قبول کر لیا اور یوں لاذقہ کے سلسلے میں ایرانیوں اور رومنوں میں صلح ہو گئی تھی، لیکن اس صلح سے لاذقہ کے حکمران کی مشکل حل نہ ہو سکی۔ اس کے رومنوں کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں رومنوں نے لاذقہ کے گورنر پر غداری کا الزام لگایا اور بالآخر اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اہل لاذقہ اپنے حکمران کے قتل ہونے پر سخت برہم ہوئے اور رخ بدل کر ایرانیوں کا سہارا لینا چاہا، لیکن ایرانیوں نے انہیں مدد دینا مناسب نہ سمجھا۔ ان سے مایوس ہو کر مرنے والے حکمرانوں کے جانشینوں نے رومنوں سے مصالحت کر لی، ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ ان کے حکمران کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور مقتول کے بھائی کو اس کا جانشین مقرر کیا جائے۔ لاذقہ میں جو ایرانی سالار تھا، اس نے جب دیکھا کہ اہل لاذقہ نے پھر رومنوں کے ساتھ ساز باز کرنی شروع کر دی ہے، تو وہ رومنوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایرانی جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں کی ایک قریبی چوکی کی طرف بڑھا۔ اس چوکی میں رومنوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے ممکن تھا کہ وہ مغلوب ہو جائے کہ اتنے میں رومن جرنیل نے چال چلی اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ایک تازہ دم رومن لشکر پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی ایرانی سالار نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح پوری ایرانی طاقت دو حصوں میں تقسیم ہو کر رومنوں کا مقابلہ نہ کر پائی۔ آخر ایرانیوں کو شکست ہوئی اور رومنوں نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس شکست سے نوشیروان کو یقین ہو گیا کہ رومنوں سے بحری جنگ کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ رومنوں کا بحری بیڑا مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار لاذقہ پر حملہ آور ہوتے اور قبضہ کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جغرافیائی دوری کی وجہ سے لاذقہ پر ایرانیوں کا قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ تھا، اور پھر نوشیروان کو اس کے علاوہ شمالی قبائل کے حملوں کا بھی سامنا تھا، اس لیے اس نے لاذقہ کے سلسلے میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور لاذقہ سے گلو خلاصی کرانے کی خاطر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان جنگوں کے بعد ایک بار پھر رومنوں اور ایرانیوں نے آپس میں امن اور صلح کی گفت و شنید شروع کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان باقاعدہ صلح کا معاہدہ ہو گیا، جس کی شرائط حسب ذیل تھیں۔
اول یہ کہ حکومت ایران لازیکا کو خالی کر دے اور رومن حکومت اس کے عوض 3000 پاؤنڈ سالانہ حکومت ایران کو ادا کرتی رہے گی۔ دوم، عیسائیوں کو مذہبی معاملات میں کامل آزادی ہوگی۔ سوم، حکومت ایران قفقازیہ کے دروں کی حفاظت کرے گی۔ چہرم، قلعہ دارا کو ایرانی فوج کا مرکز نہیں بنایا جائے گا۔ اور پنجم، یہ معاہدہ صلح 50 سال تک کے لیے ہوگا۔ معاہدہ صلح دونوں حکومتوں کے لیے آبرومندانہ تھا۔ ایرانی اس بات پر مطمئن تھے کہ لازیکا اگرچہ رومنوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، لیکن اس کے عوض رومن گراں قدر رقوم بطور خراج ایرانیوں کو ادا کرتے رہیں گے، جبکہ رومن اس بات پر مطمئن تھے کہ انہیں تاوان کے عوض ایک انتہائی آباد اور زرخیز صوبہ ہاتھ آ گیا ہے جس کی سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ تو گویا یہ شرائط دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول تھیں، اور اس معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں فریق اب جنگ سے تنگ آ چکے تھے۔